اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم نے اردو ہفتم کلاس کا جو کام کرنا ہے وہ آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ جو ہم نے سبق پڑھا اس کے ہم نے ریڈنگ کو کیا، اس کے الفاظ معنی ہم نے ساتھ ساتھ کیے، اس کے مشقی سوالات مکمل ہو گئے۔ تو اب آپ لوگوں کے ذہن میں یقیناً یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آج بھی ٹیچر آئیے پاکستان کی سیر کریں کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ابھی ہمارا جو کام اس سبق کا کرنا باقی ہے وہ اس کا خلاصہ اور اس کا مرکزی خیال ہے۔ تو جب تک ہم اپنے سبق کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر لیں گے تو تب تک ہم اپنے کام کو آگے لے کے نہیں بڑھیں گے۔ تو اس سبق کا چونکہ یہ کام کرنا ابھی ہمارا باقی ہے، ہم نے اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال نہیں کیا، تو چلیں آج میں آپ کو اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال کرنا بتاؤں گی، اور اگر ہمارے پاس وقت میں گنجائش ہوگی تو میری پوری کوشش یہ رہے گی کہ میں آپ کو الفاظ معنی بھی دوبارہ سے دہرائی کروا دوں تاکہ جب آپ یہ کام کریں تو آپ کو کام کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ تو آپ کا خلاصہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کہ خلاصہ اسی طرح سے کرتے ہیں جو آپ نے سبق پڑھا ہے اسی کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ سبق کی ریڈنگ میں بہت زیادہ تفصیل دی ہوتی ہے تو خلاصے کو اتنی زیادہ تفصیل سے نہیں لکھیں گے ہم۔ مرکزی خیال تو خلاصے سے بھی بہت زیادہ مختصر ہو جاتا ہے، تو پہلے ہم خلاصے کو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کا مرکزی خیال کریں گے۔ تو میں نے آپ کی کتاب کا یہ والا جہاں پہ آپ کا سبق دیا ہوا تھا یہی صفحہ کھول لیا ہے، صفحہ نمبر 34 ہے۔ اس میں سے بھی میں کچھ خلاصے جب آپ کو کرواؤں گی تو کچھ الفاظ اس میں سے بھی لیے جائیں گے، اور اس سے آگے جو باقی آپ کا سبق ہے اس میں سے بھی شامل کرتے ہوئے آپ کے اس خلاصے کو ہم مکمل کریں گے۔ تو آپ نے اس طریقے سے خلاصہ یاد کرنا ہوگا، لکھنا ہوگا کہ ہمارا پیارا وطن 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ پاکستان میں ہر قسم کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پہاڑ اور فلک بوس چوٹیاں بھی ہیں۔ ہمارے ملک میں دریا اور سمندر بھی ہیں۔ ہمارے ملک کے چاروں صوبوں میں صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا شامل ہیں۔ ہر صوبہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے سارے لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں آبادی گنجان نہیں۔ بلوچستان میں بلوچی، براہوی، پشتو اور کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ یہاں موسم سرما میں خوب سردی پڑتی ہے اور گرمیوں میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ یہاں سے آپ اس صفحے میں سے ہم کچھ شامل کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا 90% انگور بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور بادام بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں سوئی کے مقام سے سوئی گیس نکالی جاتی ہے۔ بلوچستان میں گھٹنوں تک لمبے کرتے اور گھیر دار شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ ان کی قمیض کے سامنے لمبی جیب اور قمیض پر کڑھائی ہوتی ہے اور شیشے کا کام ہوتا ہے۔ وہ بڑی سی چادر بھی اوڑھتی ہیں۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو اس پیراگراف میں دیا ہوا ہے، پنج کا مطلب ہے پانچ اور آب کا مطلب ہے پانی، یعنی پنجاب کا مطلب ہے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے جو پاکستان کا دل کہلاتا ہے۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالا اور بہاولپور شامل ہیں۔ پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ یہاں گندم، کپاس، گنا اور چاول جیسی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے آگے ہم اگلے صفحے سے کچھ شامل کرتے ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے۔
کراچی روشنیوں کا شہر ہے۔ سندھ میں زیادہ بولے جانے والی زبان سندھی ہے۔ یہاں 7.5% آبادی ہندوؤں کی ہے۔ ٹھٹھہ کی جامع مسجد اور منچر جھیل بہت مشہور ہیں۔ یہاں آم، کیلے اور کھجوروں کے باغات ہیں۔ سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہے۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا دارالحکومت پشاور ہے۔ یہاں زیادہ تر پشتو اور ہندکو بولی جاتی ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں اور جھیل سیف الملوک کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہاں دنیا بھر سے لوگ آ کر سیر کرتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سوات کی وادی کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہاں کے لوگ نرم دل، مہمان نواز اور محنت کش ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ ریڈنگ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیا، صفحہ بھی کھول کے دکھا دیا، اور اس طریقے سے ہم نے جو آپ کا پورا سبق تھا اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے ہم نے اس خلاصے کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کا مرکزی خیال کرنا ہے۔ تو مرکزی خیال آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، میں نے مرکزی خیال کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتا دیا تھا، اس کی تعریف بھی بتا دی تھی۔ اب میں آپ کو صرف اس کو لکھنے کا، یاد کرنے کا بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ مرکزی خیال میں آپ نے لکھنا ہوگا: پاکستان کی سونا اگلتی سرزمین، خوش ذائقہ پھلوں، بہتے دریاؤں، فلک بوس پہاڑوں، گنگناتی آبشاروں اور معدنی خزانوں سے مالا مال ہے۔ اس کے چاروں صوبوں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگ پاک وطن کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے وطن عزیز سے بہت محبت ہے۔ اور اگر وطن کی خاطر کہیں پہ بھی خدا نخواستہ اس پہ مشکل وقت آیا، ہمیں جان کی قربانی بھی دینا پڑی، تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ میں نے بتا دیا۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ اہم معلومات آپ کو، جو مطلب مشکل الفاظ تھے، اس کی اہم معلومات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، جس میں ایک آیا تھا لفظ بندرگاہ۔ بندرگاہ کا معنی میں نے آپ کو ساتھ ہی بتا دیا تھا، ابھی آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں۔ تو بندرگاہ ہے جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ صنعت کا آپ معنی یا مفہوم آپ سمجھنا چاہیں تو وہ کاریگری، پیشہ، ہنر اور دستکاری کے معنوں میں آتا ہے۔ ہلکا بگوش ہونا یعنی فرما بردار ہونا۔ اور سنسکرت ہے مکمل اور پوری زبان۔ آریہ لوگوں کی اصلی زبان یہی سنسکرت ہے۔ آثار قدیمہ سے مراد ہے پرانے نشانات، کھنڈر، پرانی تاریخی عمارتیں۔ فلک بوس کا اب یہ معنی ہے کہ آسمان کو چھونے والی، مراد بہت ہی زیادہ اونچی۔ تو فلک آسمان کو کہتے ہیں کہ نہیں اتنی اونچی کہ جیسے آسمان کو چھو جائے گی۔ درہ کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو درہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مشکل الفاظ کے معنی پہ بھی میں آپ کو کچھ بتاتی جاتی ہوں۔ ان میں سے جو مشکل الفاظ آئے ہیں، جس میں مالا مال کا معنی ہے بھرا ہوا، خوش ذائقہ اچھے ذائقے والا، خوشحالی آسودگی کو کہتے ہیں، گنجان آباد زیادہ آبادی والا، سونا اگلتی زمین کا معنی ہے زرخیز زمین۔ عالمان و الحفیظ کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ دونوں کلمات اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پیداوار ہے زراعت و صنعت کا حاصل۔ ملیا میٹ ہونا کا معنی ہے صفحہ ہستی سے مٹ جانا۔ صحت افزا صحت میں اضافہ کرنے والا۔ آب، پانی، رواج، دستور۔ آلات جراحی آپریشن کرنے کے اوزار۔ انفرادیت الگ پہچان۔ حسن سلوک بہترین برتاؤ۔ شکست ناکامی۔ نوعیت قسم یا خصوصیت۔ لگ بھگ تقریباً۔ سیاح سفر کرنے والے یا تفریح کرنے والے۔ کھو کر رہ جانا اپنا آپ بھول جانا۔ حسن و جمال خوبصورتی۔
دلکش دل کو لبھانے والا، آب پاشی کھیتوں کو پانی دینا، مہمان نوازی مہمانوں کی خاطر مدارت کرنا، جفا کشی سخت محنت کرنا۔ تو یہ اس کے اہم معلومات بھی آپ کو کچھ میں نے بتا دیں، الفاظ معنی بھی بتا دیے۔ اب یہ والا ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، یقیناً آپ کو اب اچھے طریقے سے اور بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کہیں کوئی مشکل پریشانی نہیں رہے گی۔ میں نے آہستہ آہستہ سے ٹھہر کے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے طور پہ سمجھ میں آ جائے، اور اگر ابھی بھی کہیں پہ آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ میرے سے پوچھ لیجئے، اور پوچھنے میں بالکل بھی آپ نے جھجک نہیں کرنی۔ ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کر دیجئے تاکہ ہم اپنے کام کو مزید بہتر سے بہترین کی طرف لا سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نئے دن اور نئے سبق کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔